بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَحَدٌ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ بِعِيسَىٰ قَبْلَ مَوْتِهِ اے الکتابی، اور کوئی کتابی ایسا نہ بچے گا، کوئی کتابی ایسا نہ ہوگا مگر وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان ضرور لے آئے گا۔ جو بھی کتابی ہے وہ جناب عیسیٰ پر، حضرت عیسیٰ پر ایمان ضرور لے آئے گا قبل موت ہی، اپنی موت سے پہلے۔ یہ موت ہی میں جو ہی ضمیر ہے یہ احد مقدر کی طرف لوٹ رہی ہے، مراد اس سے کون ہے؟ کتابی، یعنی حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے گا اپنی موت سے پہلے، اپنے مرنے سے پہلے۔ ایک تفسیر یہ ہے، اور ایک تفسیر آگے آ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے وصال سے پہلے، جب حضرت عیسیٰ نزول فرمائیں گے، دنیا میں تشریف لائیں گے، تو آپ کے آنے کے بعد سارا ماحول ہی بدل جائے گا، سارا کفر مٹ جائے گا، ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوگا۔ تو اس وقت کوئی بھی کتابی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ ایمان نہیں لے آئے گا، یعنی ایمان لانے سے پہلے وہ مومن ہو جائے گا۔ تو ہر کتابی ایمان لائے گا، یا تو اپنی موت سے پہلے۔ اپنی موت سے پہلے کب؟ جب وہ فرشتہ موت کو دیکھے گا تو کہے گا ارے، فرشتے کہیں گے تو حضرت عیسیٰ کا انکار کرتا تھا، انہیں ابن اللہ کہتا تھا، خدا مانتا تھا۔ بولے نہیں، میں توبہ کرتا ہوں، اب ایسا نہیں کروں گا، میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا سچا بندہ اور سچا رسول ہی مانتا ہوں، اس کا بندہ اور سچا رسول مانتا ہوں، یہ اقرار ہوگا۔ لیکن اس وقت کا ایمان لانا اس کا نفع بخش نہیں ہوگا، فائدہ مند نہیں ہوگا۔ یہ روایت موجود ہے کہ کوئی بھی یہودی مرنے سے پہلے فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ تم نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، تو کہے گا نہیں، اب میں انکار نہیں کرتا، میں اب ان پر ایمان لاتا ہوں، مگر اس کا یہ ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ یہودی سے کہا جائے گا، عیسائی سے بھی کہا جائے گا، یہ بھی کتابی ہے، تو عیسائی سے کہا جائے گا تم عیسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے تھے، خدا مانتے تھے، تو اس سے بھی وہ توبہ کرے گا، کہے گا نہیں، اب نہیں مانوں گا۔ لیکن جب وہ فرشتہ موت کو دیکھ لے گا، ملک الموت علیہ السلام کو دیکھے گا، تب وہ یہ کہے گا، اور اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ تو اتنا تو طے ہے کہ ہر کتابی ایمان لے آئے گا، یا تو اپنی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا فرشتہ موت کو دیکھ کر کے، اور یا حضرت عیسیٰ کے وصال سے پہلے جب حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لائیں گے، چونکہ آپ دجال کو بھی قتل کر دیں گے اور دجالیوں کو بھی قتل کر دیں گے، اور صرف اس وقت اسلام ہی ہوگا ہر طرف۔ اور کوئی کتابی نہ ہوگا مگر وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا ضرور اپنی موت سے پہلے، یعنی موت ہی کی ضمیر کتابی سے مراد ہے، احد کی تفریح سے مراد کتابی ہے، یعنی کتابی اپنی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا۔ حین یعینو، جب وہ مشاہدہ کرے گا، دیکھے گا ملک الموت کو، فلا ینفعہ ایمانہ، مگر اس وقت اس کا ایمان اسے نفع نہ دے گا، فائدہ نہ پہنچائے گا۔ او قبل موت عیسیٰ، یا دوسری تفسیر کیا ہے کہ یہاں موت ہی میں ہی ضمیر یہ بھی عیسیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور لیؤمنن بہ میں بھی ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو ایمان نہ لائے کوئی کتابی ایسا نہ ہوگا جو ایمان نہ لائے مگر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا حضرت عیسیٰ کے وصال سے پہلے، قبل موت ہی حضرت عیسیٰ کے وصال، او قبل موت عیسیٰ، یا حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے، لما ینزل قرب الساعہ، کب؟ لما ینزل، جب حضرت عیسیٰ نزول فرمائیں گے، دنیا میں تشریف لائیں گے قرب قیامت، کما ورد فی حدیث، جیسا کہ حدیث میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ ایک وقت آئے گا حضرت عیسیٰ آسمان سے نزول فرمائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، ہر طرف تو ہوگا کہ امام مہدی اس وقت ان کی اتباع کریں گے، اور پھر ان کے ذریعے اسلام خوب پھیلے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ یکون عیسیٰ علیہم شہیدا، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ کن کے خلاف؟ انہی نصرانیوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف۔ حضرت عیسیٰ اپنی قوم کے خلاف گواہی دیں گے، بما فعلوہ لما بعث الیہم، کس بات کی گواہی دیں گے؟ اس بات کی جو کچھ انہوں نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ کب؟ جبکہ حضرت عیسیٰ ان کی طرف مبعوث فرمائے گئے، تو جب حضرت عیسیٰ ان کی طرف مبعوث کیے گئے تو ان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا گیا، بما فعلوہ، جو کچھ بھی ان لوگوں نے کیا،
حضرت عیسیٰ اس کی گواہی دیں گے، ان ساتھ میرے ساتھ یہ کیا لیے کیا۔ فَبِظُلْمٍ اے بسبب ظلم من الذین ہادوا، اور ان یہودیوں کے اسی ظلم کی وجہ سے، اس بڑے ظلم کی وجہ سے، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان پر پاکیزہ چیزوں کو حرام فرما دیا، احلت لہم، جو پاکیزہ چیزیں ستھری چیزیں ان کے لیے حلال تھی پہلے، ہم نے ان کی سرکشی، ان کے ظلم، ان کے عناد کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے کیا کر دیا، ان کے اوپر حرام فرما دیا۔ ہی التی فی قولہ حرمنا کل ذی ظفر، یہ وہ حلال چیزیں جو ان پر حرام کی گئی کون سی ہیں؟ یہ وہی چیزیں ہیں جو سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد حرمنا کل ذی ظفر میں مذکور ہیں، وہاں تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں ذکر کی گئیں کہ ان پر کیا کیا چیزیں حرام کر دی گئیں، چربی، گوشت وغیرہ، یا کون کون سے پرندے، کون کون سے جانور ان کے پر حرام کیے گئے۔ یہ تفصیل کہاں ہے؟ سورہ انعام میں ہے۔ وَبِصَدِّهِمُ النَّاسَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ دِينِهِ صَدًّا كَثِيرًا، اور ان یہودیوں کے لوگوں کو اللہ کے دین سے بہت روکنے کی وجہ سے، یعنی انہوں نے لوگوں کو خود تو دین کے تابع ہوئے نہیں، ایمان لائے نہیں، دوسروں کو بھی اس دین پر عمل کرنے نہیں دیا، دوسروں کو بھی ایمان کی راہ پر آنے نہیں دیا۔ تو ایک یہ چیز کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے یعنی اللہ کے دین سے روکا، صدًا کثیرا، بہت روکا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور تیسری چیز ان کے سود لینے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ فِي التَّوْرَاةِ، حالانکہ تورات میں سود لینے سے منع کر دیا گیا تھا، اس کے باوجود یہ سود لیتے تھے۔ تو الگ الگ ان کی نافرمانیاں رہیں، لوگوں کو دین میں آنے سے روکتے تھے، ربا لیتے مطلب سود لیتے تھے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے ناحق مال کھاتے تھے۔ ناحق مال کیسے کھاتے تھے؟ بالرشا فی الحکم، فیصلہ کرنے میں رشوتیں لیتے تھے، تو فیصلے میں رشوت کے ذریعے مال حرام لوگوں کا کھاتے تھے، یہ بھی بڑا جرم تھا۔ ان سارے ظلموں کی وجہ سے، ان سارے جرموں کی وجہ سے اعتدنا للکافرین منہم عذابا علیما، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو ہماری نافرمانی کرنے والے ہیں، کافر ہیں ان کتابیوں میں، ان کے لیے ہم نے دردناک۔ پتہ چلا کتابیوں میں کچھ کافر ہیں اور کچھ کافر نہیں ہیں، تو کچھ ایمان بھی تو لے آئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ، یہ لوگ ایمان لے آئے، تو یہ ان کافروں میں نہیں، اور جو کافر رہ گئے بڑی تعداد کن کی ہے؟ کافروں ہی کی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے کافروں کے لیے عذاب نار تیار کر رکھا ہے، عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ مولمن، علیم بمانے مولم، دردناک عذاب۔ لیکن الراسخون الثابتون فی العلم منہم، لیکن انہی کتابیوں میں سے جو حضرات راسخ فی العلم ہیں، ثابت قدم ہیں، دین پر قائم رہنے والے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین آیا انہوں نے اس پر عمل کیا، تو پہلے وہ کتابی تھے، توریت پر عمل کرتے تھے، لیکن جب دین محمدی آیا تو انہوں نے دین محمدی کو بھی قبول کیا اور پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ لیکن وہ حضرات جو راسخ فی العلم ہیں، ثابت قدم رہنے والے ہیں، ان میں سے جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ ان کے ساتھی، والمؤمنون المہاجرون والانصار، اور وہ لوگ مہاجر و انصار میں سے جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، انصار و مہاجرین میں جو مومن ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل کی گئی کتاب یعنی قرآن کریم پر، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے کتابیں نازل کی گئیں، کتاب مانے کتب، یعنی توریت، زبور، انجیل وغیرہ تمام آسمانی صحائف پر ایمان رکھتے ہیں۔ والمقیمین الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں۔ یہ مقیمین حالت نصب میں ہے، مقیمون ہونا چاہیے، تو مقیم حالت نصب میں کیوں ہے؟ کہتے ہیں نصب علی المدح، یہاں فعل مدح، اب دحو یہ محذوف ہے، اب ہوگا امدح المقیمین الصلاۃ۔ میں تعریف کرتا ہوں کس کی؟ نماز قائم کرنے، تو امدح فعل ہے محذوف، اس کا یہ بنے گا مفعول، اور مفعول منصوب ہوتا ہے، لہذا یہ حالت نصبی میں ہے ایک قرات میں۔ وقرئ بالرفع، اور دوسری قرات یہ ہے کہ اسے حالت رفعی میں ہی پڑھا گیا، یعنی
मुकीमून, जब रफा पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे इसको? मुकीमून, वल मुकीमून। और जब मुकीमून पढ़ेंगे तो फिर इसका रासिखून पर होगा। लेकिन वो लोग जो रासिखुल इल्म हैं और जो मोमिन हैं, ईमान लाने वाले हैं और मुकीम हैं, नमाज पढ़ने वाले हैं, नमाज़ों कायम करने वाले हैं, वल मुतून ज़काता, और ज़कात अदा करने वाले लोग, वल मुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और वो लोग जो अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान रखने वाले हैं, उलाइका सनुतीहिम, यही वो लोग हैं जिन्हें हम अजर अजीम अता फरमाएंगे। सनूतीहिम दोनों क़िरात हैं, नून के साथ भी और या, तो सनूतीहिम हम अता फरमाएंगे, या सयूतीहिम अल्लाह ताला उन्हें अजर अजीम अता फरमाएगा। वल जन्ना, ये अजर अजीम क्या है? अजर अजीम जन्नत है। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना, ए महबूब हमने आप पर वैसे ही वही नाजिल फरमाई जैसे हमने हज़रत नूह पर वही नाजिल फरमाई। ये बहुत पहले के नबी हैं, तो जैसे हमने नूह पर नाजिल फरमाई वही आप पर भी। इला नूहिन वन नबिय्यिन मिन बादिही, और हज़रत नूह के बाद दीगर अंबिया किराम पर भी हमने वही नाजिल फरमाई। तो जिस तरह हमने उन अंबिया किराम पर वही का सिलसिला बाकी रखा, वही नाजिल फरमाई, ऐ महबूब हमने आप पर भी वही नाजिल फरमाई। व कमा औहैना इला इब्राहीम, और ऐसे ही वही नाजिल फरमाई जैसे हमने हज़रत ईसा पर वही नाजिल की थी। व इस्माईल व इसहाक इब्ने है, और हज़रत इस्माईल हज़रत इसहाक जो इनके बेटे हैं दोनों, उन पर भी वही नाजिल फरमाई। किसके बेटे? इब्राहीम के। व याकूब इब्ने इसहाक, और इसहाक के बेटे याकूब पर भी हमने वही नाजिल फरमाई। वल अस्बाते औलादिही, और उनकी औलाद पर भी हमने, यानी औलाद याकूब पर भी हमने वही नाजिल। औलाद याकूब में कितने थे? 20 बेटे थे हज़रत याकूब के। हज़रत यूसुफ के 11 भाई और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब के बेटे, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के और 11 भाई थे। तो ये कितने बेटे हुए हज़रत याकूब के? 12 बेटे हुए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नबूवत पर तो सबका इत्तेफाक है, बाकी भाइयों के बारे में इख्तिलाफ है। कुछ ने कहा नबी, कुछ ने कहा कि नबी नहीं, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहरहाल नबी। वल अस्बाते औलादिही, और औलाद याकूब को भी कब पर भी हमने वही का नुज़ूल फरमाया। व ईसा व अय्यूबा व यूनुस व हारून व सुलेमान, और हमने हज़रत ईसा या अय्यूब, यूनुस, हारून, सुलेमान अलैहिस्सलाम, इन सब पर वही का नुज़ूल वही नाजिल फरमाई। व आतैना अबाहु दाऊदा, और हमने सुलेमान के वालिद दाऊद को ज़बूर अता फरमाई। अबाहु ये ज़मीर किधर लौट रही है? सुलेमान की तरफ। और हमने हज़रत सुलेमान के बाप, सुलेमान के वालिद दाऊद को ज़बूर अता फरमाई। ये ज़बूर फ़तह के साथ है, ज़ा के फ़तह के साथ। जब ज़ा के फ़तह के साथ है तो ये किताब मूता का नाम है, यानी जो किताब दी गई है, अता की गई है, उस किताब को क्या कहते हैं? ज़बूर, ज़ा के फ़तह के साथ। और ज़ा के ज़म्मे के साथ भी है। अगर ज़ा के ज़म्मे के साथ ज़बूर हो तो ये बमाने मज़बूर होगा। मज़बूर यानी ए मकतूबन, लिखी हुई किताब। पहले है अता की हुई और दूसरी है लिखी हुई। तो ज़बूर भी सही है बमाने अता की हुई किताब, और ज़बूर भी सही है बमाने मज़बूर, लिखी हुई किताब। जैसे रकूब, मरकूब, रकूब की जमा, मरकूब माने सवार। व अरसलना रुसुलन क़द क़ससनाहुम, और ए महबूब हमने रसूलों को भेजा। कुछ रसूल वो हैं जिनका हमने आपको बता भी दिया है, जिनका तज़किरा हमने आपसे किया है, आपको बता भी दिया। मिन क़ब्ल, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं। व रसूलन लम नक़्सुस अलैका, और कुछ रसूल वो हैं जिन्हें हमने आपको नहीं बताया है। हमने रसूलों पर भी वही भेजी है, रसूल भेजे हैं। रुविया अन्नहु तआला बअस समानियत आलाफिन नबिय्यिन, मरवी ये है, रिवायत है कि अल्लाह ताला ने 8000 नबियों को मबूस फरमाया। अरबात आलाफिन मिन बनी इसराइल, जिन 8000 में से 4000 तो सिर्फ बनी इसराइल में से हुए, और बाकी 4000 दूसरी तमाम अक़वाम में नबी हुए।
یعنی ایک تو بنی اسرائیل اور ایک بنی اسرائیل کے علاوہ ساری قومیں، دیگر تمام قبائل، تو 8,000 انبیاء کرام اللہ نے مبعوث فرمائے، جن میں 4,000 کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور دیگر 4,000 کا تعلق دیگر اقوام سے تھا۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے، انہوں نے 8,000 کی نقل کی ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ صحیح یہ ہے جو اور روایتیں ذکر کی گئی ہیں کہ اللہ نے تقریباً 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو نازل فرمایا، بھیجا ہے۔ البتہ ان انبیاء کرام میں سے صرف 25 نام ایسے ضرور ہیں جو قرآن میں ملتے ہیں، یا کچھ نام اور احادیث میں مل جاتے ہیں، باقی اور لاکھوں جو بچے 1,24,000 میں 1,23,900 اتنے بچے، 1,23,999 یا جو 999 کی 975 کہہ دیجئے، 25 کے نام تو مذکور ہیں، تو ان کے کیا نام ہیں، وہ کب پیدا ہوئے، کیا کیا ان کی خدمات ہیں، یہ ساری تفصیلات اللہ جانتا ہے۔ مذکور جن کے بارے میں ہوا ہے انہی تک ہم جانتے ہیں، باقی اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن اتنا ایمان ہے، اتنا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام نازل فرمائے ہیں، جن میں وہی 313 رسول ہیں یا 314 رسول ہیں، اور باقی کتابیں جن پر نازل کی گئی ہیں۔ بنی اسرائیل مطلب 4,000؟ ہاں ہاں بالکل، آدھے انہی میں نازل ہوئے ہیں، رسول بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 8,000 انبیاء کرام بھیجے ہیں، جن میں 4,000 بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، بنی اسرائیلی میں سے ہیں، اور 4,000 دوسرے تمام لوگوں سے ہیں۔ قالہ الشیخ فی سورۃ غافر، حضرت شیخ امام جلال الدین محلی نے سورہ غافر میں یہی تفصیل ذکر کی ہے جو ہم نے یہاں ذکر کی ہے، لیکن میں نے بتایا یہ کیا ہے، ضعیف ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، بلا واسطۃ، بغیر کسی واسطے کے کلام کیا، تکلیماً، اور حقیقت میں کلام کیا، اس میں کسی مجاز وغیرہ کا دخل نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً واقعتاً کلام کیا۔ تو اللہ نے کلام تو تمام نبیوں سے کیا ہے مگر بالواسطہ، اور حضرت موسیٰ سے بلا واسطہ، لیکن وہ بھی کلام کیسا تھا، نہ اس میں حروف تھے، نہ آواز تھی، نہ اس میں کوئی کیف تھی، لیکن حضرت موسیٰ نے اپنے کانوں سے وہ سب سنا۔ کیسے سنا اللہ جانتا۔ اور اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا بلا واسطہ، تکلیماً، حقیقتاً کلام کرنا۔ رسولن، یہ بدل ہے من رسولن قبل ہو، یہ ما قبل کے رسولن سے بدل ہے، ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ مبشرین بالثواب من آمنا، وہ رسول وہ ہیں جو بشارت دینے والے ہیں ثواب کی مومنوں کو، اہل ایمان کو ثواب اور انعام کی بشارت دینے والے، ومنذرین بالعقاب، اور کافروں کو عقاب کی سزا کا ڈر سنانے والے۔ تو ہم نے رسولوں کو مبشر اور منذر بنا کے بھیجا۔ بشارت کن کو دینے کی نہیں ہے، جو صاحب ایمان ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو ثواب کی بشارت میں یہ اجر ملے گا، یہ اجر ملے گا، اور یہ منذر بھی ہیں، رسولان نظام ڈرانے والے۔ کس کو ڈرانے والے ہیں؟ کافروں کو، من اکبر ہے، جنہوں نے کفر کیا ہے، عذاب الہی سے ڈراتے ہیں۔ ارسلنا لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ، رب فرماتا ہے ہم نے ان رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے حضور یہ حجت اور عذر نہ بنا سکیں، نہ پیش کر سکیں، یعنی ان کے لیے عذر باقی نہ رہے۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ، تاکہ یہ اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے عذر نہ پیش کر سکیں۔ مقال حجت مانا مقال، یعنی عذر کی کوئی گنجائش، معذرت کی کوئی گنجائش ان کے پاس باقی نہ رہے۔ بعد ارسال الرسل، کب؟ رسولوں کے بھیجنے کے بعد اب یہ کوئی عذر نہ پیش کر سکیں۔ کیا پیش کر سکیں گے عذر؟ مثلا فیقولوا، یہ کہیں پروردگار کے حضور، اس کی بارگاہ میں قیامت کے دن کیا کہیں؟ ربنا لولا ارسلت الینا، اے پروردگار، اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ تو نے کوئی رسول بھیجا ہی نہیں ہمارے پاس۔ ارسلنا الینا رسولا فنتبع آیاتک، کہ ہم اس کی اتباع کرتے،
اگر تو ہمارے پاس کوئی رسول بھیجتا تو ہم اس کی آیتوں کی، تیری آیتوں کی، اس کے احکام کی اطاعت کرتے، مگر تو نے کوئی رسول ہی نہیں بھیجا۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم اگر رسول آتے تو تیری آیتوں کی اتباع کرتے اور ہم مومنین میں سے ہو جاتے، مگر رسول نہیں آیا۔ فَبَعَثْنَاهُمْ لِقَطْعِ عُذْرِهِمْ، لہذا اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے اسی عذر کو ختم کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا۔ دنیا میں انبیاء کرام رسولان اعظام تشریف لائے تاکہ ان لوگوں کو، کافروں کو یہ عذر نہ کرنا پڑے یا عذر کی گنجائش نہ رہے کہ قیامت میں کہے مولا ہم تیری کیسے عبادت کرتے، تیری آیتوں کو کیسے مانتے، تیرے احکام کو، ہمارے پاس کوئی رسول ہی نہیں آیا، رسول آتا تو ہم ضرور ایمان لاتے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارا یہ عذر ختم ہو جائے، ہم نے پے در پہ رسولوں کو بھیجا۔ یہ کہ بات دیگر ہے کتنے 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 رسولوں کو بھیجا۔ مجھے یاد آتا ہاسٹل میں تھے پڑھنے کے زمانے میں، تو ایک اردو کی کتاب تھی، وہ جلدی جلدی میں پڑھتے ہیں نا تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا پڑھتے چلا جا رہا ہوں، حالانکہ اردو ہی کی تھی۔ تو اس کا ایک جملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمانے میں نبیوں کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو وہ پڑھتے آ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے پہلے زمانے میں بنیوں کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ نبیوں کو کیا پڑھا ہوتا ہے؟ معاذ اللہ، نقطے وہی ہیں مگر ادھر ادھر ہو گیا تو بالکل ہی تو الٹ دیا اس نے۔ تب ان کے خدا کے بندے توبہ کر، کیا تو نے کہہ دیا ہے، سنبھال کے پڑھ دیکھ کر کے۔ تو کبھی کبھی جلدی میں آدمی الٹا سیدھا، جس سے بنارس کو کیا کہتے ہیں لوگ؟ نبارس۔ حضرت شارح بخاری فرماتے ہیں کہ میں صدور شریعہ کے سامنے تھا اور آئے ہوئے استفتاء پڑھ کے سنا رہا تھا۔ اب اتنا بچپنے کا دور تھا، میں استفتاء سنا رہا تھا، مشق کر رہا تھا، تو وہ بنارس کو میں نے جلدی سے مطلب نقطہ نون کا ادھر ہو گیا، ب کا ادھر ہو گیا، تو وہ نبارس ہو گیا۔ تو حضرت نے سخت تنبیہ فرمائی، کیا لکھا یہ، کیا یہ بنارس ہے نبارس ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ہمیں اس وقت اس کی تاکید کی گئی کہ جب تم کچھ لکھو تو شورش گوشوں کا پورا خیال رکھو، تم نقطے بنا رہے ہو تو نقطوں میں یہ دھیان رکھو کہ نقطہ کہاں ہمیں بنانا ہے، ورنہ ذرا سے فرق سے اچھا خاصا معاملہ۔ اب بتاؤ نبیوں سے کتنا معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ ہاں تو نقطہ ادھر سے ادھر کر دیں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے۔ لہذا املے میں بھی اس کا دھیان رکھا جائے، تحریر میں اس کا دھیان رکھا جائے کہ ہمیں کون سی چیز کہاں رکھنی ہے، ورنہ تو آپ دیکھیں لکھتے چلے جاتے ہیں کہیں کا کہیں پہنچتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ چلیے خیر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حضور لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ مقالون بعد ارسال رسول، رسولوں کو بھیجنے کے بعد کوئی عذر کی گنجائش، معذرت کی گنجائش نہ رہے۔ فیقول ربنا، کیا کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ وہ یہ کہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، لولا ارسلت الینا رسولا، اگر تو ہماری طرف رسول بھیجتا تو فنتبع آیاتک، تو ہم تیری آیتوں کی، تیرے احکام کی ضرور اتباع کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم کن لوگوں میں ہوتے؟ مومنین میں ہوتے، اور رسول کوئی آیا نہیں لہذا ہم یہ نہیں کر سکے۔ تو اللہ فرماتا فبعثناہم لقطع عذرہم، ہم نے اسی عذر کو ختم کرنے کے لیے مسلسل رسولوں کو بھیجا۔ وکان اللہ عزیزا فی ملکہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنی سلطنت میں بڑے غلبے والا ہے، حکیما فی صنعہ، اور اپنی کارسازی میں بڑی حکمت والا ہے۔